تفتری علینا غیرہ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. ان تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں فرمایا کہ روز قیامت جب اللہ کی عدالت لگے گی تو لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، اور پھر ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا. زندگی میں انہوں نے اعمال کیے اور یہ ایشورنس دے دی کہ وہاں کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. اور کہا کہ جو دنیا میں اندھا بن کے رہا نا، یعنی احکام کی، جائز ناجائز کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، وہ آخرت میں بھی پھر اندھا ہی رہے گا، یعنی اللہ کے انعام و اکرام سے وہ محروم ہی رہے گا. کافر لوگ ان کی تو حد الوسع یہ کوشش ہوتی تھی کہ لَيَفْتِنُونَكَ، بس اسی طرح فتنے میں ڈال دیں، اور ہم جو آپ کو وہی کر رہے ہیں اس سے آپ کو باز رکھیں. اور کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے کچھ غلط باتیں منسوب کر کے نا ان کے سامنے رکھ دیں، لیکن ساتھ ہی تنقید کہا کہ اگر ایسا ہوتا نا کہ آپ ان کے کہنے میں آ جاتے یا جو وہ سازشیں کرتے ہیں اس کا آپ شکار ہو جاتے، تو کیونکہ آپ کی ذمہ داری بہت عظیم ہے رسالت کی، تو کہا کہ یہ دیکھ لیں کہ ہم بھی پھر لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، کیونکہ آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے تو اس کی مناسبت سے ہم آپ کو زندگی میں بھی دوہرا عذاب دیتے اور موت کا بھی دوہرا. لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، اور یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا اگرچہ کفار کی پوری کوشش تھی. لیکن کہا کہ ثبتناک، ہم نے ثابت قدم رکھا، آپ کو پکا رکھا کہ ان کی کسی سازش میں نہیں آنا. اور کہا کہ ان کی تو یہ بھی کوشش ہے کہ آپ کو آپ کی سرزمین سے نکال دیں، مکہ سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا. لیکن کہا اس میں بھی اگر وہ کامیاب ہو جاتے نا تو خود بھی نہیں وہاں ٹھہر سکتے تھے. لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور کہا کہ یہ ہماری سنت ہے، طریقہ کار ہے یہ، اور اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی.
تو آیت 71 سے ہم نے پڑھا ہے، آیت نمبر 71 ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم ومن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ یوم، جس دن، یہاں پر یوم سے مراد یوم قیامت ہی ہے جب اللہ کی بارگاہ لگے گی۔ ندعو، ہم بلائیں گے، کل اناس، تمام لوگوں کو، اناس جو یا ایھا الناس، بامامہم، ان کے امام کے ساتھ۔ یہاں ویسے امام کے معنی پیشوا، قائد، راہبر یہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں امام سے مراد ہے کہ اس امت پر کی طرف جو پیغمبر یا رسول بھیجے تھے ان کے ساتھ، یا امام کا مطلب ہے کہ وہ جو الہامی کتاب ان کو دی گئی تھی ان کے ساتھ، کیونکہ اس میں بھی ہدایات ہیں۔ اور تیسری جو جہاں امام سے مراد لی جا سکتی ہے، کیونکہ آگے ہے فمن اوتی کتابہ، اعمال نامہ، تو یہاں امام سے مراد نامہ اعمال بھی لیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اور یہ رہا آسمانی کتاب کے ساتھ ہم بلائیں گے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح آواز لگائی جائے کہ اہل تورات پہلے آ جائیں، پھر اہل انجیل آواز لگائی جائے ندعو، وہ آ جائیں، پھر اہل قرآن وہ آئیں، یہ بھی ایک معنی ہو سکتے ہیں۔ اور نام اعمال، کیونکہ آگے کہا فمن اوتیا، پھر جسے دیا گیا، کتابہ، اس کی کتاب، یہاں کتاب سے مراد نام اعمال ہے، بیمینہ، ان کے دائیں ہاتھ میں۔ یمین جو ہے نا، یہ رائٹ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ایمان ہے، زبر سے، اس کے دائیں ہاتھ میں۔ پیشوا تو اردو کا ہی لفظ ہے نا، اردو میں نہیں کہتے پیشوا، امام۔ ہاں، لیا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے، جن جن کو وہ پکارتے تھے ان کے ساتھ ہی بلایا جائے گا۔ یہ موضوع قرآن میں اور بھی بہت سی جگہ آیا ہے کہ وہ دونوں ہی ہوں گے۔ دونوں کیا مطلب ہے؟ یعنی جن کو پکارتے تھے، یعنی ان کی پرستش کرتے تھے، اور جو پوجا پاٹ یا پکارنے والے ہیں، ان دونوں ان کو ان کے لیڈرز کے ساتھ بلایا جائے گا۔ لیڈرز تو سبھی کے رہے ہیں، خواہ وہ نان مسلم ہوں، کہ جواب دہی ان کی بھی ہوگی کہ انہوں نے، ہاں اس حساب سے آ جائے گا، ایگزیکٹلی، ہاں کسی نہ کسی چیز کو وہ کہتے ہوں گے کہ سائنس بھی مانتے ہیں کہ سائنس کی وجہ سے جی پیدا ہو گیا سب کچھ، بالکل صحیح ہے، وہ سائنس کی بھی ممکن ماہیت کو ہم کرتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل صحیح ہے، کیونکہ دیکھیں نا یہ پچھلی آیت میں بھی آیا تھا، جیسے 70 میں ہی پڑھا ہے نا، کرمنا بنی آدم، کرمنا، عزت و اکرام دیا، عزت بخشی اولاد آدم کو۔ تو یعنی تمام مخلوق پر فضیلت کا ذکر تھا، چنانچہ انسان کو پھر اس کائنات میں اس قدر اعلیٰ مقام اور مرتبہ پھر دیا گیا، تو پھر اس کا محاسبہ بھی ہونا چاہیے۔ تو بس یہ ایک محاسبے کا طرز ہے، انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح جواب دہی کے لیے بلائیں گے، اور ایک نظام بھی رکھا ہے کہ کرامن کاتبین سب حساب کتاب لکھ رہے ہیں، اور اس سے نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ فمن اوتیا، پھر جسے عطا سے پیسے وائز ہے، دیا گیا، کتابہ، اس کا نام اعمال، بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں۔
فاولئک یقرؤون کتابہم، فاولئک تو وہ لوگ یقرؤون، قرأت ہوتا ہے نا پڑھنا، قاری بھی اسی سے ہے، پڑھیں گے اپنا نامہ اعمال، یعنی وہ خوشی خوشی پڑھیں گے کیونکہ دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، اور دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ نیک صالحین کو دیا جائے گا، اصحاب الیمین وعلیکم السلام جی، اور اصحاب الشمال، آخری صورتوں میں یہ ہے نا، اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے اور اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے، تو یہ یعنی نیک لوگوں کا ذکر ہے۔ آگے بتا دیا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر نہیں ظلم کیا جائے گا۔ فتیلہ جو ہے یہ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس پر جو دھاگا ہے اسے کہتے ہیں۔ دیکھیے قرآن پاک میں آپ کو نخیل اور نخیل کے قرآن کا لفظ ہے، تو ایسے الفاظ جو ان کے لیے وہ مانوس اور بڑا سمجھتے تھے، یعنی اسمالسٹ تھنگ، یہ فتیلہ جو ہے کھجور کی گٹلی پر ہی دھاگا ہوتا ہے اس کو ہے کھجور سے، اور یہ کھجوری پر ایک جھلی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، دونوں ظاہر کرتے ہیں اسمالسٹ، جھلی کی بھی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو یہ اس معنی یہاں بھی بات برابر ایسا نہیں ہوگا یار گزرتے ہوئے اس نے ایک جھاڑی سائٹ پر کر دی تھی تو وہ تو نامہ اعمال میں ہے ہی نہیں، بظاہر تو بہت چھوٹا سا کام ہے وہ بھی لکھا ہوگا، اور ذرا برابر بھی کوئی نیکی ہوگی تو وہ لکھی ہوگی۔ یہی تو سورہ زلزال میں آتا ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہوگا نا، ذرے ذرے کا، آئیوٹا آف ایٹم ذرا برابر بھی ہوگا، یہ اس طرح اشارہ ہے فتیلہ، یعنی دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، یعنی زیادتی نہیں ہوگی، نام اعمال کی بات ہو رہی ہے نا، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، دیکھا وہ نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے، زیادتی نہیں ہوگی، خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹے ہی ہو گناہ ہو گئے، میں نے تو پوری زندگی میں ہی ایسا کام نہیں کیا، ایسا نہیں ہوگا، ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے۔ تو یہ بات یہ بتائی گئی کہ جس کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ پڑھیں گے، خوشی خوشی پڑھیں گے کیونکہ رائٹ ہینڈ میں دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے پاس ہیں وہ امتحان میں، اور کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اچھا اگلی آیت میں کہا کہ جو دنیا میں اندھے بن کر رہے نا، بس آخرت میں بھی اللہ اندھوں میں اٹھا دے گا ان کو۔ وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ ومن، اور جو کوئی کانا ہے فی حاضی، یہ حاضی کیا مطلب، اسم اشارہ ہے نا، حاضہ کا مؤنث ہے، یہاں پر مراد دنیا ہے، حاضی اس کے مقابلے میں آخرہ ہے، تو دنیا میں آما اندھا، اندھا بن کر رہا، آنکھیں تو 6/6 تھی، اندھا بن کے رہا، یعنی وہ حق کو دیکھتے ہی نہیں تھا، حق کو پہچانتے ہی نہیں تھا،
اللہ نے تو سب کچھ دیا ہوا ہے، تو وہ چشم پوشی کرتا تھا، اندھا بن کے رہتا تھا. وہاں نہیں آتا سورہ بقرہ میں سمن بکمن امیون، امیون سے عامہ ہے، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، اسی سے عامہ ہو گیا. تو اس دنیا میں عامہ بن کے رہا، اندھا، تو فہو فی الآخرۃ عامہ، تو پھر آخرت میں بھی وہ عامہ ہی ہوگا، اندھا. اور وہ اضلوا سبیلا، اضلوا زوال سے ہے نا، سورۃ فاتحہ میں نہیں آتا ولا ضالین، تو اضلوا بہت گمراہ ہے راستے سے. تو کہا جو شخص دنیا میں اندھا بنا رہا نا، آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور وہ گمراہ ہوگا. دیکھیں کہا کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ، یعنی جو دنیا میں اپنی پوری زندگی میں حیوانوں کی طرح ہی گزار دی اس نے زندگی، دیکھنا سننا حیوانوں کی طرح تھا، نہ تو اس نے یہ اللہ کی کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں ان کا ادراک کیا، نہ اپنے ہی نفس اس کے بارے میں کچھ نہیں، نہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانا، بس اندھے پن میں زندگی گزار دی. تو اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن پھر ایسی حالت میں اٹھائے گا کہ وہ اندھا ہوگا. یہ بتا اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ کافر لوگ جو ہیں نا، یہ ہر وقت اسی تگ و دو میں رہتے ہیں کہ کسی فتنے میں ڈال دیا جائے اور قرآن کی دعوت اور تبلیغ سے ان کو الگ رکھا جائے، ہے نا، یہ کوشش کرتے ہیں. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا عَلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. وَإِن، اور اگر کادو یقیدو قریب ہونا، اباؤٹ ٹو، کہ قریب تھے، لَيَفْتِنُونَكَ، یہ فتنہ سے ہے، فتنہ کے معنوں میں آتا ہے، فتنہ فساد کے معنوں میں بھی، فتنہ آزمائش کے معنوں میں بھی، کہ آزمائش میں ڈال دیں، فتنے میں ڈال دیں. عَنِ الَّذِي، اس چیز سے، اوحینا، جو وحی کی ہم نے علیہ آپ کی طرف. کیوں؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، افطرا ہوتا ہے نا گھڑ لینا، فیبریکیٹ کرنا، لِتَفْتَرِيَ، تاکہ آپ گھڑ لیں، علینا، ہم پر، غیرہ، اس کے سوا. کیا معنی؟ یعنی اللہ نے بات نہیں کہی کوئی، آپ بس ایسی کوئی بات کہہ دیں اور یہ ہو کہ جی یہ ھذا من اللہ، اللہ کی طرف سے، یہ افطرا ہو گیا اللہ پر نا. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اب ظاہر ہے یہ اگر آپ نے ایسا کر لیا نا کہ ہاں اللہ پر کوئی جھوٹ باندھ دیا، بہتان، تو پھر آپ سے دوستی کر لیں گے کیونکہ ان کے مزاج کی بات ہو گئی. وَإِذًا، اور اس وقت، لَاتَّخَذُوكَ، وہ بنا لیتے ہیں آپ کو خلیلا. خلیل دوست کو کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ، یہ اعزاز ہیں. تو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریب تھا کہ کافر لوگ جو ہیں نا، یہ آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیتے اور قرآن کی دعوت اور تبلیغ سے آپ کو روکے رکھتے، باز رکھتے. قرآن کی دعوت جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، اور کہا کہ
یعنی اس طرح ہماری طرف آپ کچھ غلط باتیں منسوب کر دیتے، بس پھر وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے، کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو گیا، وہ یہی تو چاہتے ہیں نا جی، ہاں وہ یہی تو چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ موضوع بھی بہت سی جگہ ہے ایکچولی، یہ دیکھیں نا، یہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ آیت بڑے دباؤ کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کتنے سخت حالات میں آپ دعوت و تبلیغ کرتے تھے، کہ قریش والے پورا زور لگا دیتے تھے۔ یہ پوری تاریخ ہے، ان کے وفد آتے تھے باقاعدہ کہ جی آپ کچھ ترمیم کر لیں، کچھ نرمی پیدا کر لیں، کچھ ہماری مانیں کچھ آپ کی مانیں گے، کمپرومائز کریں، باقاعدہ وفد کی شکل میں آتے تھے جی، گیو اینڈ ٹیک کریں، ایسی باتیں ہیں۔ یہ وہاں بھی ہے نا سورہ یونس کی آیت 15 میں، وہ الٹیمیٹلی یہ کہہ دیا کہ یا تو آپ قرآن کو ہی بدل دیں یا جو ہے کوئی اور لے آئیں۔ وہ سورہ یونس کی آیت 15 ہے، ایتی بقرآن غیر ھذا بدلہ، آیت ہے یہ باقاعدہ، یہاں تک کہہ دیتے تھے وہ کہ ایتی بقرآن غیر ھذا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن ہمارے سامنے پیش کریں، او بدلہ، یا رد و بدل کر لیں، یعنی جو احکام ہمیں نہیں وارا کھا رہے ان کو بدل دیں، آپ کوئی اور لے آئیں، اس قسم کے مطالبے کرتے تھے وہ، ہے نا جی، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اچھا دیکھیے اور بھی یہ ان کی خواہش یہ بھی تھی کہ جی کوئی اور کوئی حصی معجزہ دکھائے ہیں، بڑے بڑے مطالبات ہوتے تھے، حالانکہ اللہ نے کہا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں نا قرآن، اور یہ ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک رہے گا۔ باقی معجزات تو اس وقت اور اس پیغمبر کے ساتھ محدود ہوتے تھے نا، جیسے عصائے موسیٰ بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا۔ اگر وہ تابوت مل جائے، فرض کرو پتہ نہیں وہ کہاں کھو گیا ہے، اس میں وہ لاٹھی مل بھی جائے عصا، اب تو حضرت موسیٰ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو کوئی اس میں سے لاٹھی نکال کر زمین پہ ڈالے گا تو وہ اژدہا نہیں بنے گا، وہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو وہ دیا تھا معجزہ، لیکن یہ رہتی دنیا تک رہا ہے۔ تو یہ بار بار ایسے کرتے تھے، تو ظاہر ہے بشر ہونے کے ناطے کبھی یہ خواہش ہو بھی جاتی تھی کہ یار اگر اللہ کوئی ایسا معجزہ دے ہی دے تو لوگ چلو ایمان لے آئیں گے۔ اس پر بھی دیکھیں کتنا سخت وہ اللہ کا وہ آیا، یعنی آپ وہ آیت پڑھیں، کون سی پڑھیں آپ، 635 سخت آیت ہے وہ، 635 پڑھیں، یہ معجزے کے بارے میں ہے، سورہ انعام۔ بار بار کہنے سے بشر ہونے کے ناطے آ جاتا ہے نا ذہن میں کہ یار اللہ نے دیے ہی ہیں نا اپنے انبیاء کو، حضرت عیسیٰ کو کیسے کیسے معجزات دیے، مٹی سے بناتے تھے پرندہ، وہ حقیقی پرندہ بن جاتا تھا، مردہ کو قم باذن اللہ، بہت بڑی بات ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے یہ مردہ کو زندہ کرنا، لیکن معجزے دیے۔ تو ایسی خواہش تو اللہ نے کیا کہا، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ کو یہ اعراض کافروں کا بڑا بھاری گراں گزرتا ہے نا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو آپ میں اگر ہمت طاقت ہے تو أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو آپ پھر کوئی زمین میں سرنگ بنا لیں، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان کی طرف کوئی سیڑھی لگا لیں آپ، سخت الفاظ نہیں ہیں، تو فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، تو لے آئیں پھر آپ آیت، کیونکہ ہمارا تو اپنا ایک حکمت مصلحت ہے، اس کے تحت ہی ہم کرتے ہیں، تو اگر آپ میں بھی یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے، اللہ اکبر، سخت الفاظ، تو یہ سب اسی پیرائے میں ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے نا اس قسم کی کافر مشرکین حرکات کرتے تھے،
اللہ اکبر. یعنی یہ یہاں تک ہے کہ یہ کمپرومائز کے بدلے میں نا آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے بھی تیار تھے. ہاں بڑے بڑے آفر. ہاں یہ بھی تھی, یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ کہیں پر آپ اشارہ کر دیں خوبصورت مالدار بڑے گھرانے کی, ہمارا کام ہے آپ کی شادی کرانا, بس آپ اشارہ کریں. بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں, اس قسم کی وہ ہوتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آپ میں ثابت قدمی پیدا کی, ڈٹے رہیں آپ, کسی لالچ میں ان کے کسی بات میں نہیں آنا. اگلی آیت اسی پر ہے جو ثبتناک ہے نا, ثابت قدمی. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. وَلَوْلَا اگر نہ, ان کے ثبتناک ہم مضبوط رکھتے آپ کو, ہم ثابت قدمی اور اثبات عطا کرتے. لقد کتا, کتا کیا ہے, یہ کادا یکادو سے ہی ہے کہ وہ قریب تھا, ترکنو کہ آپ جھک جائیں, علیہم ان کی طرف, شیئن قلیلا کچھ تھوڑا بہت. یعنی ہر رسول بشری ہوتے ہیں نا, اور جب بیرونی دباؤ اتنا زیادہ ہو اور ذاتی مفاد نہ ہو, مقصد یہ ہو کہ یار لوگ ایمان قبول کر لیں, تو دل میں آ سکتا ہے یار اگر اس طرح ایمان قبول کرتے ہیں چلو. تو یہ کہا گیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ثابت قدم اگر نہ رکھتے نا تو یہ ہو بھی سکتا تھا کہ آپ ان کی طرف جھک جاتے, یعنی ان کی باتوں میں آ جاتے, لیکن ہم نے آپ کو پکا رکھا, ثابت قدم رکھا. دیکھیں بڑے سخت آیت ہے. آگے کہہ رہے اگر ایسا ہو جاتا تو پھر کیونکہ آپ کا مرتبہ بڑا بلند ہے تو پھر آپ کی سزا بھی زیادہ ہونی تھی, جبکہ دور دور تک اس کا امکان نہیں تھا, کیونکہ اللہ نے رسالت سے سرفراز کیا تو وہ کافروں کی باتوں میں کیسے آ سکتے تھے. لیکن اس کی اہمیت, افادیت دیکھیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ضیف الحیاتی و ضیف المماتی, زندگی میں بھی آپ کو ڈبل پنشمنٹ ہوتی ہے اور موت کا بھی دوہرا عذاب ہوتا. بڑی سختی ہے یہ. یعنی اللہ کی وحی, اللہ کا کلام, اس میں ایک زیر زبر کی بھی کمی بیشی جو ہے. دیکھیں رسول کے لیے اللہ یہ کہہ رہے ہیں, تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا اہم ہے. اور یہ اس کی خوبصورتی ہے کہ 1500 سال ہو گئے, 1500 سال, اچھا 1500 سال ہو گئے. تو اس میں زیر زبر کی بھی کہیں آپ کو نا پوری دنیا میں کہیں سے آپ قرآن کا مصحف لے لیں, کہیں بھی زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہوگا. وہ اس لیے کہ سورہ ہجر کی آیت 9 میں اللہ نے خود حفاظت کی ذمہ داری لے لی. دوسری الہامی کتابوں کو یہ اعجاز نہیں ہے. تورات انجیل یقیناً منزل من اللہ تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نہیں کہا کہ لہو لحافظون ہمیں, لیکن قرآن کے لیے کہا ان نحن نزلنا الذکر و ان لہو لحافظون, ہم نے قرآن نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور آپ دیکھیں کس کس انداز سے اللہ نے حفاظت کی ہے نا جی. تو فرمایا اذن, اگر ایسا ہو جاتا, یعنی آپ ان کے کہنے پر آ جاتے, تو لَأَذَقْنَاكَ, یہ دیکھیں یہ 4 لفظ ملے ہوئے ہیں, یہ لام تاکید کے لیے ضرور, ازق چکھاتے, نہ ہم کا آپ کو, تو لازماً ہم چکھاتے آپ کو ضیف الحیاتی, دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب, و ضیف المماتی, ممات موت میت, اور جو موت کا بھی دگنا عذاب. اور کہا کہ اگر ہمارا ایسا فیصلہ ہوتا تو آپ کو مددگار بھی کوئی نہ ملتا, ظاہر اللہ کے فیصلے کے آگے کون آ سکتا ہے. تو کہا ثم لا تجدوا لک علینا نصیرا, ثم پھر لکا آپ لا تجدوا نہ پاتے, لکا اپنے لیے, علینا ہم پر, نصیرا کوئی مددگار.
تو آیت مبارکہ میں کہا کہ اگر ایسا ہو جاتا، یعنی آپ ان کے کہنے میں آتے، ان کی طرف انکلائنڈ ہو جاتے، جھک جاتے، تو ہم نے دورہ عذاب دینا تھا زندگی میں بھی اور یہ موت کا بھی، پھر کوئی مددگار بھی نہ ملتا نا۔ اچھا آگے یہ کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ ان کی تو یہ بھی کوشش ہے کہ آپ کو جلا وطن کر دیں، یعنی گھر سے بے گھر کر دیں، آپ کو اس وطن سے نکال دیں۔ تو کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم نے بھی نہیں ان کو رہنے دینا تھا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ وَإِن كَادُوا، اور بے شک قریب تھے کہ لَيَسْتَفِزُّونَكَ، فز ہوتا نا یہ اکھاڑ دینا، ہلا دینا، کہ وہ آپ کو ڈگمگا دیتے، ہلا دیتے۔ کہاں سے؟ من الارض، زمین سے۔ کیوں؟ لیخرجوک منہا، کہ وہ نکال دیں آپ کو، یعنی مکہ مکرمہ سے۔ خرج یخرجو ہے نا۔ وَإِذَا، اور پھر لا یلبسون، نہیں وہ رہیں گے، یعنی نکالنے والے، خلاف کا، آپ کے پیچھے، الا قلیلا، ذرا بھی۔ تو کہا یہ کافر لوگ تو اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ مکہ سے بھی بس آپ کے قدم اکھاڑ دیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، ہے نا۔ لیکن اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ خود بھی نہیں رہ سکیں گے۔ اور یہ دیکھیں یہ بات پھر حق ثابت ہوئی، یہ جو فرمایا جا رہا ہے نا،